بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر. میں ہوں یاسر رحمان. پروگرام کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے سستے آٹے یا مفت آٹا جو سکیم ہے جسے وزیر اعظم نے اناؤنس کیا مختلف صوبوں کے ساتھ مل کر. اس سکیم کے حوالے سے کچھ شکایات سامنے آ رہی تھیں اور اس میں کچھ دھکم پیل بھی سامنے آئی جس کے نتیجے میں کچھ افراد جو ہے وہ جاں بحق بھی ہوئے. وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا اور وزیر اعظم نے جو آٹے کی تقسیم پوائنٹس ہیں اس پہ لاہور، قصور اور مختلف شہروں کا وزیر اعظم نے دورہ کیا ہے. خود جا کر لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہے، ان کی انتظار گاہیں دیکھی ہیں اور بچوں سے بات کی ہے، خواتین سے بات کی ہے اور عملے کو اس حوالے سے انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ کسی قسم کی کوئی شکایت جو ہے وہ ان افراد کی جانب سے نہیں آنی چاہیے. جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، صرف لاہور میں 40 ڈسٹریبیوشن پوائنٹس بنائے گئے ہیں. مزید تفصیلات اس کی اگر ہم جائیں تو جناب یہ کوئی 53 ارب روپے کی سبسڈی ہے جسے رمضان کے مہینے کے لیے شروع کیا گیا ہے اور ان افراد کے لیے جو کرائٹیریا رکھا گیا ہے وہ جو بسپ کے اندر رجسٹرڈ لوگ ہیں، جو بیت المال کے رجسٹرڈ لوگ ہیں، جن کی آمدن 60,000 روپے سے کم ہے. اب وہ رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں اور رجسٹریشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ 8070 یعنی 8070 کے اس کوڈ کے اوپر میسج بھیج کے وہ رجسٹریشن ہو سکتی ہے. اب اس میں جو لوگ شکایت کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عملہ جو ہے وہ عدم تعاون کر رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جب گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جب ان کی باری آتی ہے تو وہ شناختی کارڈ جب لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی سم والا شناختی کارڈ اس کے اوپر آٹا ملے گا، اس کے بغیر آٹا نہیں ملے گا. یہ وہ شکایات ہیں جو سامنے آئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ خواتین نے بھی شکایات کی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہمارا نمبر آیا، یعنی جب ہم نے اس ایپ سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا، جب ہمارا نمبر آیا تو انہوں نے کہا جی آپ کا تو ریکارڈ شو ہی نہیں ہو رہا. تو گھنٹوں انتظار کے بعد جب نمبر آیا تو انہوں نے کہا جی اب آپ کی بات نہیں سن سکتے، آپ سائٹ پہ ہو جائیں، آپ کا ریکارڈ شو نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ یقیناً یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو ہے بڑا زبردست ہے، لیکن جو بد انتظامی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اس کے اوپر کافی سوالیہ نشانات بھی ہیں اور اس حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ بھی انہوں نے بھی سخت ہدایات دی ہیں. وزیر اعظم خود جا کر جو ہے ان پوائنٹس کے اوپر وزٹ کر رہے ہیں. اس پر ذرا بات کر لیں گے جناب کہ یہ ہے تو ریلیف، لیکن اس ریلیف کے جو آپٹکس سامنے آ رہے ہیں وہ یہ کہ جو عملہ ہے بظاہر وہ تعاون نہیں کر رہا، بد انتظامی کی جو شکایت ہے وہ سامنے آ رہی ہے. سب سے پہلے جناب پینلسٹ سے تعارف کروا دیتے ہیں. مرزا سولنگی صاحب نے اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے، شنیلا عمار صاحبہ نے اسکائپ ہی کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے، آغا اقرار صاحب لاہور اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، سجاد انور صاحب لاہور اسٹوڈیو پہ موجود ہیں، اعظم چودھری صاحب نے بھی اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے. تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا سوال مرزا سولنگی صاحب میرا آپ سے ہوگا. جناب فرمائیے گا، عوامی مشکلات کے تدارک کے لیے وزیر اعظم سرگرم ہیں، مفت آٹے کی تقسیم کی نگرانی کے لیے لاہور، قصور اور دیگر شہروں کے اچانک دورے کیے ہیں. آٹے کی منصفانہ تقسیم میں کتنے معاون یہ ثابت ہوں گی؟ شکریہ جی. بات یہ ہے کہ جو معاشی حالات ہیں اس ملک کے اور جو پیشگوئیاں ہیں، جو پروجیکشنز ہیں اکانومی کی، ان کو دیکھتے ہوئے یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ الیکشن بھی ہو جائیں، نئی حکومت بھی آ جائے اور کئی نئی حکومتیں آ جائیں، ایک عرصہ لگے گا جو ہمارا جو نچلا طبقہ ہے ان کے حالات کو بہتر کرنے میں. جو خط غربت سے نیچے جو پاکستان کی عوام ہے وہ کروڑوں میں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری اسکیموں کی ضرورت پڑے گی. اصل بات یہ ہے کہ ان اسکیموں کو کیسے بہتر کیا جائے کہ لوگ جو خجل خوار ہوتے ہیں، جن میں آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ اس آٹے لینے کے چکر میں اپنی جان سے چلے گئے، غالباً بھکر میں. اور ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، پچھلی حکومت کے دوران بھی ایسا ہوا ہے اور ڈر یہ ہے کہ یہ عرصہ کافی چلے گا اس طرح کی مشکلات کا. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کی جب آپ مدد کرتے ہیں تو اس کے جو انتظامات ہیں ان کو کس طرح سے بہتر کریں. شہباز شریف صاحب نے بھی اس پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو بہتر بنائیں. دنیا بھر کے ملکوں میں اس طرح سے غریب لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. ہم تو ٹیکنالوجی کے جدید ترین دور میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ جیسے ملک میں انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے بھی
फूड स्टैम्प की एक स्कीम है जिसमें लोगों को एक कुछ स्टैम्प्स मिलती हैं, वो लेकर किसी भी स्टोर पर जाते हैं और वो उनकी मदद से कुछ अपनी ज़रूरत की अशिया लेते हैं। तो हम तो अब टेक्नोलॉजी के बेहतर दौर में हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही आपका यूनिक नंबर हो और उसके नतीजे में सिर्फ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं वहाँ नहीं बल्कि और जो आम स्टोर्स है वहाँ से भी आप चीज़ें ले सकते हैं, आटा वगैरह, और उनको हुकूमत फिर सब्सिडाइज कर सकती है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इन इंतजामात को बेहतर किया जा सकता है और बेहतर किया जाना चाहिए। शर्मिला अमार साहिबा, अब वज़ीर आज़म ने लाहौर, कसूर, सरगोदा, फैसलाबाद इन शहरों का दौरा किया है। यकीनन ये खुश आइंद है उन लोगों के लिए, और कुछ शायद उन्हें ब्रीदिंग स्पेस भी मिली कि उनका काम जल्दी से हो जाएगा, उन्हें आटा जल्दी से मिल जाएगा, जो कि हुकूमत ने उनसे वादा किया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक मैसेज नहीं है उस बद इंतज़ामी के हवाले से उस इंतज़ामिया का जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो ऐसी नौबत ना आने दें कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव खुद आकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स का, मुख्तलिफ शहरों का वो पॉइंट्स के ऊपर जाकर देखें और दौरा करें। देखिए यासिर, ये वजीर आजम साहब का काम नहीं है कि वो एक एक पॉइंट के ऊपर जाएं और जाके देखें कि वहां पर ये काम जो है खुश उसलूबी के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये मकामी जिले इंतजामिया का काम बनता था कि वो ऐसा माहौल पैदा करते कि जहां पे लोगों को आसानी के साथ ये सहूलत जो हुकूमत है उनको इन मुश्किल माशी मसाइल के बावजूद फराम की जा रही, उसको खुश उसलूबी से लोगों तक मुहैया कर दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान, ये सिर्फ ये एक बात नहीं कि मुफ्त आटा दिया जा रहा है तो वहां पर ये बदनज़मी हो रही है। हमारे मुल्क में कीमतों को कहीं पे भी कंट्रोल करने का, बिल्कुल सही कह रही हैं वज़ीर आज़म का यकीनन काम तो नहीं बनता, लेकिन क्योंकि उनकी पोजीशन और है, लेकिन अगर जब सिविल इंतजामिया जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है वो अगर काम ही नहीं करेगी तो फिर अल्टीमेटली वज़ीर आज़म को तो जाना पड़ेगा। यासिर यही तो बात मैं कह रही हूँ कि वजीर आजम को नहीं जाना पड़ता अगर ये जिले इंतजामिया और मकामी इंतजामिया जो है वो काम सही तरह से कर रही होती। हमारी जिले इंतजामिया जो है वो किसी भी चीज को रोकने में नाकाम रहती है। जो ट्रांसपोर्टर होता है वो अपनी मन मर्जी के किराए बढ़ा देते हैं, ये उनको कंट्रोल नहीं करते। दुकानदार होते हैं वो अशिया के निर्ख बढ़ा देते हैं, ये उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब आप देखिए रमजान आता है, पूरी दुनिया में जब कहीं पे कोई मजहबी त्योहार आता है वहां पे रिलीफ दिया जाता है, पाकिस्तान में चीजें बढ़ा दी जाती हैं। अब जो रमजान से पहले जो कीमत थी आपके फ्रूट की, सब्जियों की, रमजान में एकदम से दुगनी हो, क्या जिले इंतजामिया का काम नहीं था कि इसको कंट्रोल कर लीजिए? वजीर आजम का काम तो नहीं कि वो वहां जाके सब्जी फरोश से भी उसके नर्ख पूछ रहे हो। आप जिले इंतजामिया को कोई ना कोई मैकेनिज्म करना चाहिए था। जब हम बैंक में जाते हैं, हमारा आईडी कार्ड लिया जाता है अकाउंट खोलने के लिए, तो वो आईडी कार्ड से हमारा सारा रिकॉर्ड बैंक के पास आ जाता है। क्यों नहीं जो यूटिलिटी स्टोर से, दूसरे स्टोर से वहां पर ये सहूलत फराम की जाती कि जो गरीब बंदा है वो जाए, अपना आईडी कार्ड दिखाए, उसका रिकॉर्ड सामने आ जाए कि ये इतनी कम इनकम वाले लोग हैं और इनको हमने आटा जो है वो वजीर आजम की स्कीम के तहत देना है। अगर वहां ये काम हो रहा होता तो ना ये भगदड़ मचती, ना इस तरह की हम हलाकतें देख रहे होते। हमारी जिले इंतजामिया जो है वो हर मामले में हमें नाकाम नजर आती है। और वजीर आजम की इस काविश को मैं तो पहले दिन से अप्रिशिएट कर रही हूँ कि जो इन्होंने इस मुश्किल माशी सूरत के बावजूद गरीबों को आटा फराम किया जा रहा है, इसमें और चीजें भी शामिल करनी चाहिए थी। कोई घी भी हो जाता, कोई दालें भी हो जाती, ताकि गरीब इंसान का जो रमजान है वो अच्छा गुजर जाता। अभी आप देखें कि पिछले साल जब सैलाब आया उससे कितनी तबाही हुई है मुल्क के अंदर। अभी भी जो बारिशें हो रही हैं उससे हमारी गंदम की फसल को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो आगे जाके हमें फूड के बहुत से प्रॉब्लम जो है फेस करने पड़ सकते हैं। और यूएनडीपी की जो रिपोर्ट थी कि पीटीआई की हुकूमत के अंदर जो मिडिल क्लास तबका है 9% जो है वो मिडिल क्लास से भी नीचे गुर्बत की में चला गया, और खते गुर्बत से तो बहुत ज्यादा लोग नीचे चले गए। तो उसकी वजह यह कि बहुत हमें आगे जाके उनको रिलीफ देना होगा। ऐसे सूरत में कि जब IMF इतराज कर रहा है और अभी हमें दूसरे ममालिक से जो है इमदाद नहीं मिल रही और IMF की सख्त शराइत हमें माननी पड़ रही है, फॉरेन रिजर्व्स हमारे गिर रहे हैं और हमें दूसरे ममालिक के ऊपर इन्हिसार करना पड़ा, उसके बावजूद जो ये स्कीम है इसकी तो हम तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जिले इंतजामिया की मैं तारीफ नहीं करूंगी। वो नाकाम रही है अवाम को बर वक्त और सहूलत पहुंचाने में, और जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल करने में। सिर्फ ये कांटे को नहीं देखना होगा, हमें सारी जो इस वक्त कीमतें बढ़ी हुई हैं उन सबको देखना होगा। ये जिले इंतजामिया का काम है और इनकी बासपुरस जो है वो होनी चाहिए, और इसके ऊपर कोई कानून साजी होनी चाहिए कि जो नाकाम होता है उसकी क्यों नहीं बासपुरस होती, क्यों उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, क्यों नहीं उनका एहतसाब होता है। ठीक है,
سجاد بھائی آپ کی طرف آتے ہیں جی، لاہور کی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ لاہور کافی خبریں آ رہی ہیں بد انتظامی کے حوالے سے. اب وزیر اعظم وہاں پہ خود گئے ہیں، انہوں نے سخت ہدایات کی ہیں اور حکام کو یہ کہا ہے کہ انتظار گاہیں بھی ان کے لیے بنائیں. ظاہر سی بات ہے کچھ جو روزہ دار ہیں وہ اتنی لمبی لمبی لائنوں میں نہیں کھڑے ہو سکتے، پھر بزرگ اور جو معذور افراد ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کل ہم بات کر رہے تھے کہ جی ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، تو آج میں نے تھوڑی اس پہ ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ ٹیکنالوجی تو موجود ہے، ایپ بھی بنائی گئی ہے، ایس ایم ایس کا بھی سسٹم رکھا گیا ہے. اس کے باوجود اگر یہ بد انتظامی ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عملہ ٹرینڈ نہیں ہے، عملہ سیریس نہیں ہے، یا پھر وہ انسٹرکشنز کو اس طرح سے نہیں لے رہا جس طرح کے لینی چاہیے؟ یاسر آپ درست کہہ رہے ہیں. میں نے کل ایک وٹنس کیا تھا ایک ایسی جگہ جہاں پہ آٹا تقسیم ہو رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جو عملہ تھا وہ بہت ہی بدتمیزی کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ. ان کا بیہیویئر پرابلم ہے عملے کا خاص طور پہ. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو ایک طرح سے نا ایک کرائسس ہے، بہت بڑا کرائسس ہے کہ جو گورے نے ایک نظام دیا تھا، ہم نے آج تک اس کو ریفارم نہیں کر سکے. ہم ڈاؤن دی لائن جو جس طرح سے ایک اوپر سے پالیسی نیچے ایک غریب آدمی تک پہنچنی چاہیے، وہ اس میں 100 قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں. اور خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ، بوڑھے لوگوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو میں نے وہاں پہ دیکھا لائن لگا کے کھڑے تھے، تو یہ لوگ اس طرح کر رہے تھے ان سے بات جیسے ان کے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے درست نشاندہی کی کہ کچھ لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ڈیٹا میں آپ کا شو نہیں ہو رہا، اور کچھ لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ کا شناختی کارڈ ہی اس کے لیے ویلڈ نہیں ہے. تو یہ بدتمیزی جو ہے یہ اوپر سے آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ڈپٹی کمشنر لیول کے لوگ ہیں، انہوں نے نیچے اپنے لوگ بھرتی تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کی کبھی ٹریننگ نہیں کرتی ہے عام لوگوں کو سرو کرنے کے لیے. ان کے اندر کوئی اس طرح کی، ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں جب کووڈ تھا تو ان دنوں جب یہ ویکسینیشن ہو رہی تھی، ان کی ٹیمز بھی لوگوں کے ساتھ ان کے رویے کچھ ٹھیک نہیں تھے. اور یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. دنیا نے، ہمارے جیسے ملکوں نے جو تھرڈ ورلڈ کے ملک ہیں، انہوں نے سیکھا ہے اس میں سے اور انہوں نے نئے حل نکالے. آپ نے بتایا کہ ٹیکنالوجی موجود ہے، ایپ موجود ہے. مثلا کیجریوال کی مثال لیتے ہیں، اس نے جو دلی گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ دلی کی، اس نے کال سینٹر بنا دیے ہیں کہ لوگوں کو جو پرابلم ہے ان کا بندہ خود لوگوں کے گھر جاتا ہے، جس طریقے سے پرائیویٹ فرمز کے کال سینٹرز ہوتے ہیں. تو جب تک ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آج کے جدید چیلنج کے مطابق اپنے آپ کو ایڈاپٹ نہیں کرتی، یہ پرابلم رہے گا. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو مارجنلائزڈ لوگ ہیں، جن کی آواز ہی کہیں نہیں سنی جاتی، نہ کہیں پہ ان کو یعنی کہ ان کی رسائی ہوتی ہے، جن کا کوئی ذرا چھوٹا موٹا انفلوئنس نہیں ہوتا، ان کو تھانے کچہری سے لے کر اس طرح کی جو خوراک کی ترسیل ہے، دوسری چیزیں، ان میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور ایک طرف غربت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف جو ریاستی اہلکار ہیں ان کا رویہ بہت بے رحمانہ ہے، جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. ٹھیک ہے آغا صاحب، بلکہ اعظم جوئی صاحب پہلے آپ کو لے لیتا ہوں. یہ فرمائیے گا، وزیر اعظم صاحب کرن جب وزٹ کرتے ہیں تو پھر دوڑیں لگ جاتی ہیں، کمشنر صاحب کی بھی، ڈی سی صاحب کی بھی، اے سی صاحب کی بھی، لیکن عام حالات کے اندر ہم نے دیکھا، ہم خود بھی آئی وٹنس ہیں اس کے، کہ ان پوائنٹس کے اوپر کبھی ہم نے کسی بڑے افسر کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں ان پوائنٹس کے اوپر جانا، یا وہ ضروری نہیں سمجھتے کہ ان کا جانا وہاں پہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کی ریلیف کے حوالے سے دیکھا جائے؟ ہر ایک چیز میں چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، جن کے پاس بہت سے معاملات ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں حل کرنے کے لیے، انہیں جانا ہر چیز میں ضروری ہے سر؟ شکریہ یاسر. یہ بیوروکریسی یہ شکر ادا کرے کہ آج جو شہباز شریف ہیں، آج سے 15 سال پہلے والے وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے. جو 15-20 سال پہلے وہ وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت اس قسم کی کوئی شکایت سامنے آتی تو وہ کھڑے کھڑے اس کو سسپینڈ کرتے تھے، اور حتیٰ کہ صرف سسپینڈ نہیں بلکہ ان کو ہتھکڑیاں تک لگوا دیتے تھے. اب اگر وہ میاں شہباز شریف بحیثیت وزیر اعظم بیوروکریسی کی عزت کر رہے ہیں تو اس کو وہ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. جو عوام کی وجہ سے یہ بیوروکریسی ہے، عوام کی خدمت کے لیے یہ بیوروکریسی ہے، بجائے اس کے کہ وہ عوام کی خدمت کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے. اب چیف ایگزیکٹو خود آ رہے ہیں، پورے پاکستان میں پھر رہے ہیں، مختلف شہروں میں جا رہے ہیں. یہ شرم آنی چاہیے ان بیوروکریٹس کو، جن کو 1.5-2 کروڑ کی گاڑیاں تو دی گئی ہیں،
لیکن وہ جس کام کے لیے ان کی پوسٹنگ کی گئی ہے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. میرے ساتھیوں نے بالکل درست کہا ہے کہ ان کے رویے اچھے نہیں ہیں. عوام کو جس طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں وہاں پہ, ایک تو دیکھیں ٹرانسپیرنسی بہت بڑا ایشو ہے. اب یہ آٹے کا جو سلسلہ چل رہا ہے, جو سبسڈی چل رہی ہے, آپ دیکھیے گا کچھ دنوں بعد ہمیں پتا چلے گا کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر بھی کوشچنز کھڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا ہم دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح یہ لوگوں کے ساتھ بیہیو کیا جا رہا ہے. اصولی طور پہ تو یہ چاہیے تھا کہ چیف ایگزیکٹو کو یا چیف منسٹر کو جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی, ان کو بیٹھے بٹھائے ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے پاس رپورٹس آتی اور میڈیا کے ذریعے ان کے پاس جو فیکٹس ہیں وہ سامنے آتے, اور وہ جو اچھا کام کر رہے ہوتے ان کو وہ ان کی وہاں پہ ان کی ستائش کی جاتی, اور جو غلط کام کر رہے ہوتے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہوتی. لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ وزیر اعظم کو خود مختلف اضلاع کے اندر جانا پڑ رہا ہے, مختلف پوائنٹس پہ جانا پڑ رہا ہے. سولنگی صاحب نے ایک بہت خوبصورت حل دیا ہے. سولنگی صاحب نے جو فوڈ سٹیمپس کا ذکر کیا ہے, دیکھیں ہر محلے کے اندر ایک گروسری شاپ, ایک یا دو گروسری شاپس ہیں. آپ کیوں نہیں ان گروسری شاپس کے اوپر آٹا رکھواتے, آپ اس کے اوپر ضرورت کی جو اشیاء جو سبسڈی دینے کے قابل ہیں ان کو وہاں پہ رکھوائیں, اور آپ ان دکانداروں کو سبسڈی دیں تاکہ وہ لوگ جو ان کے پاس آتے ہیں, جو اپلیکیشن کے ذریعے آتے ہیں یا ایس ایم ایس کے ذریعے آتے ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے, وہ ان کو جو چیز دیتے ہیں اس کی جو سبسڈی ہے وہ اس دکاندار کو ملے, تاکہ لوگوں کو اس تکلیف میں سے نہ گزرنا پڑے, لائنوں میں نہ لگنا پڑے, مختلف پوائنٹس پہ جا کے ٹرکوں کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے, اور جو بیوروکریسی اور ان کے نیچے متحد عملہ ہے اس کی جانب سے بےزتی نہ کروانی پڑے لوگوں کو. آپ کبھی جا کے, یہ میرے سجاد صاحب اور میرے دیگر ساتھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کھڑے ہو کے صرف آدھا گھنٹہ وہاں پہ دیکھیں, آپ صرف رویہ دیکھ کے آپ توبہ توبہ کریں گے, اور آپ کوشش کریں گے کہ کسی بندے کو وہاں سے کوئی ریلیف نہ لینا پڑے یا سبسڈی نہ لینی پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بیوروکریسی کو اپنے رویے تبدیل کرنے چاہیے, اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں جس میں ڈپٹی کمشنرز ہیں, ڈی پی اوز ہیں یا ڈویژنل کمشنرز ہیں, آر پی اوز ہیں, ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, بجائے اس کے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ خود پوائنٹس پہ جائیں. وہ لوگ پوائنٹس پہ جائیں, بار بار وزٹ کریں, کھڑے ہوں, شکایات کا ازالہ کریں, تاکہ ایک ٹرانسپیرنسی بھی قائم رہے اور لوگوں کو ریلیف بھی ملے. بالکل ٹھیک ہے. آغا صاحب, حکومت چاہتی ہے, وفاقی حکومت, نگراں صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے اس مشکل معاشی حالات میں, جب حکومت کے پاس اپنا جو کشن ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, اس کے باوجود اگر 53 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے, لوگوں کو ریلیف اس طرح سے نہیں پہنچ رہا, اس کی بنیادی ذمہ دار کون ہے؟ بہت شکریہ. میرے تمام دوستوں نے میرے خیال میں جتنے اچھے پوائنٹ اٹھائے ہیں وہی بہت ہیں کہ ایک ذمہ دار کون ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کی پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ جب یہ آپ اس طرح آٹا وغیرہ جو لوگوں میں بانٹیں گے تو آپ کو ٹریمپٹ کے کیسز بھی نظر آئیں گی, اور اللہ نہ کرے لوگ زخمی اور فوت بھی ہوں گے. یہ آپ کو یاد ہے, میں نے آپ کے شو میں کہا تھا, اور ہم نے دیکھ لیا ہے وہ ہو گیا. ایکچولی ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں اپنے ماضی سے. یہ جو 83 ارب روپے حکومت خرچ کر رہی ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے آپ دیکھیے گا کہ ایسے حالات اور ماحول کریٹ کیا جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ خوش ہونے کی بجائے اور حکومت کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے کہ وہ دیکھیں گے کہ دیکھیں جی لوگوں کی تذلیل ہو رہی ہے. تذلیل حکومت نہیں کر رہی ہے لیکن حکومت کر بھی رہی ہے, کیونکہ یہ ڈپٹی کمشنر, یہ کمشنر, یہ اسسٹنٹ کمشنر, یہ کون ہے؟ دے آر دی اسٹیٹ. ریاست ہیں, ریاست کے کمپوننٹس ہیں, ریاست انہی کے تھرو چلتی ہے. اگر یہ مس بیہیو کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, تو لوگ تو یہی کہہ دیں گے نا کہ ریاست ان کی عزت نہیں کر رہی ہے. ساری باتیں چھوڑیں, میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں راولپنڈی کے, وہاں پہ ایک ہوتا ہے کاؤنٹر ہوتا ہے ڈی سی ریٹ کا. میں نے دیکھا کہ وہاں اس دن شور بچا ہوا کہ جی اے سی صاحب آئے ہوئے ہیں, اے سی صاحب آئے ہوئے ہیں. ایک صاحب جو تقریباً 60 سال کے ہوں گے وہ بھاگ کے ادھر گئے, انہوں نے اے سی صاحب کو کہا کہ دیکھیں جی میں روز دو دفعہ آیا ہوں, یا چینی بھی نہیں پڑی ہوئی ہے, چاول بھی نہیں پڑے ہوئے ہیں. تو اے سی صاحب مصروف تھے کسی اور کام میں. پھر اس نے کہا کہ جی بیٹا میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کم از کم چینی رکھوا دیں. تو اے سی صاحب نے پتا کیا جواب دیا, میرے سے تمیز سے بات کریں, میں سرکار میں خلل ڈالنے میں آپ کو اندر کر دوں گا. اچھا. وہ آدمی, وہ جو ڈپٹی کمشنر ہے, وہ 26-27 سال کا لڑکا ہوگا, اور وہ ایک 60 سال آدمی کو میں اس کو گواہوں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اندر کر دوں گا. یہ ہے رویہ. اور برائی کس کی پڑتی ہے؟
پولیٹیشنز کی. بیچارے کرتے کچھ بھی نہیں ہیں, ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو کچھ نہ کچھ اپنا کنسول کر دیں, کچھ نہ کچھ لوگوں کی مدد کر دیں. لیکن بیچ میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں تحفے میں ملے ہوئے ہیں اپنا 1906 کے اپنا رولز کے مطابق انگریز سے, وہ آج بھی ہمیں اس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ وہ گورے ہیں اور ہم کالے ہیں. لیکن کیا کبھی کسی کے خلاف ایکشن ہوا ہے؟ پولیٹیشن کو تو آپ 2 منٹ میں اندر کر دیتے ہیں, پولیٹیشن کو تو آپ اپنے یعنی کہ کیا نہیں کرتے اس کے ساتھ. کبھی سنے آپ نے کسی اسسٹنٹ کمشنر کو ٹرمینیٹ کیا ہو؟ اسٹیبلشمنٹ کوڈ کو ہاتھ ڈالنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ایسٹا کوڈ ایک ایسی کتاب بن گئی جس کے پیچھے سب چھپ جاتے ہیں, جس کتاب میں صرف اور صرف اور صرف ان کے حقوق لکھے ہوئے ہیں. عوام کا کوئی حقوق اس کتاب میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. میکسیمم ایک پولیٹیشین کیا کر سکتا ہے؟ وہ سسپینڈ کر سکتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ سسپینشن میں بیٹھ کے وہ پوری تنخواہ لے گا, کیا فرق پڑتا ہے اس کو؟ لیکن آپ چیزیں بہت سخت ہیں. یہ شرمیلا صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ دکھ ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کے. یہ اپنا جو انہوں نے بات کی سولنگی صاحب نے اور میرے باقی دوستوں نے اور اعظم صاحب نے, کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں جب آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز اگر آپ صرف دن میں ایک دفعہ لوگوں کو پتا ہونا کہ اگر میں آیا ہوں تو میں آٹا لے کے جاؤں گا, اگلے دن لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, ان کو ٹھٹے مارے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو انسٹیٹ کی حکومت کو اپریشیٹ کیا جائے, سوری, ایک تصویر کشی ایسی کی جائے گی کہ دیکھیں یہ حکومت کیا کر رہی ہے, یہ لوگوں کو جو ہے وہ جانوروں کی طرح ڈیل کر رہی ہے, جبکہ حکومت نہیں کر رہی ہے, پولیٹیشین نہیں کر رہا ہے. پولیٹیشین تو پرائم منسٹر ہونے کے باوجود بھی جا رہا ہے بیچارہ مدد کرنے کے لیے, چیف منسٹر جا رہا ہے مدد کرنے کے لیے. وہ لوگ جو بیچ میں جو نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے ریاست کو, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے کوئی نظام بھی ہونا چاہیے. جناب پروگرام کی دوسروں کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں کچھ عرصہ پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر سے, تو ہم نے ایک سوال ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ پاک فوج اور جو ریاست کے ادارے ہیں ان کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے, اس کی تدارک کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر جو جنرل بابر افتخار اس وقت موجود تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ جو پاک افواج ہیں وہ حکومت کے ذیلی ادارے ہوتے ہیں, تو اس پہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ حکومت نے کرنا ہے. افواج تو اپنا کام کرے گی, افواج جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اس کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی ہے, اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کر رہی ہے, وہی کر سکتی ہے. تو اس کے لیے حکومت نے بڑی ایک زبردست انیشیٹو لیا ہے. حکومت نے جو فوج کے خلاف خاص طور پر سوشل میڈیا مہمات آئے روز جو چلائی جاتی ہیں, اس کے لیے خصوصی ٹاسک فورس بنانے پر غور کر دیا, اور جلد ہی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آؤٹ کمز نظر آئیں گے. اس کی جو اس کو بنایا جائے گا وہ ایف آئی اے, پی ٹی اے اور نادرا کے افسران اس میں شامل ہوں گے, اور یہ سفارشات مرتب کریں گے, اور اس کے بعد پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. اور آپ اگر دیکھیں تو پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ متواتر ایک خاص جو پولیٹیکل سرکل ہے اس کی جانب سے بھی اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا میں نام لے لوں گا یہاں پہ, پی ٹی آئی کے چیف کی جانب سے کبھی افواج کے جو لوگ ہیں ان کو میر جعفر, میر صادق اور اسی طریقے سے دیگر ناموں سے پکارا جاتا ہے, اور ایسے ناموں سے پکارا جاتا ہے جو کہ ہم نہیں یہاں پہ لیے جا سکتے. اسی طریقے سے کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں, وہ یہاں پاکستان میں نہیں پائے جاتے, وہ باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں اور مختلف وہ مہمات کو وہ رن کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے جو سائبر سپیسز چلائی جاتی ہیں اس پہ پاک افواج کے خلاف جو زہر اگلا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو کچھ یوٹیوبرز ہیں نام نہاد, وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. جناب اس پہ ذرا بات کر لیں گے. معاملہ بڑا سیریس ہے کیونکہ ہائیبرڈ وارفیئر, 5th جنریشن وارفیئر میں یہ جو ٹول ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے اس کو پاک افواج کے خلاف. مرزا سولنگی صاحب, سر میرا سوال اس حوالے سے آپ سے ہوگا, پاکستان آرمی کے خلاف جو پروپیگنڈا کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل کا جو معاملہ ہے, اور کیا الزام جھوٹ اور بہتان تراشی کے سدباب کے لیے اس پر پراپر جو ہے وہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, آج کے دور میں جو فیک نیوز, غلط پراپیگنڈا, اکنامک سبوتاج, یہ ایسے ہتھیار ہیں جو کہ دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی الیکشن میں جب ٹرمپ جیتا تو اس حوالے سے جو تحقیقات ہوئیں اس میں بہت ساری خوفناک معلومات سامنے آئیں کہ کس طرح سے روس نے کیا کیا. تو اس طرح کی جو سائبر وارفیئر ہے وہ اب ایک حقیقت ہے.
اور یہ بہت ہی افسوسناک ہوگی بات کہ ہمارے لوگ چاہے ملک کے اندر یا باہر کسی ایسی سرگرمی کا حصہ بنے جس کے نتیجے میں ملک کے افراد اور اداروں کے خلاف غلط پراپیگنڈا ہو. دیکھیں جو فوج میں کا سیاست میں جو کردار ہے اس کے حوالے سے خود جو سابق آرمی چیف ہیں ان کی جو آخری تقریر ہے ان کو آپ سن لیں، اور انہوں نے جو اعترافات کیے کہ جی کیا کچھ ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جھوٹے بے بنیاد الزامات لگا کر ملک کے اندر ایک ہیجان برپا کرنا، چاہے ملک کے اندر سے یا باہر سے، وہ ایک سنگین معاملہ ہے. دنیا بھر کے ملکوں نے اپنی جو جمہوری اقدار ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے لائبل اور ڈیفیمیشن کے جو قوانین ہیں ان کو بہتر کیا ہے، اور وہ ان کو اتنا سخت کیا ہے کہ کوئی بندہ جرأت نہیں کر سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سے یا باہر سے کچھ لوگ غلط الزامات لگاتے ہیں تو ان کو برطانیہ میں تو سزا مل جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں سالہ سال وہ مقدمات چلتے ہیں اور ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. خان صاحب نے خود اتنے جھوٹے الزامات لگائے شہباز شریف پہ، خواجہ آصف پہ، نجم سیٹھی پہ، اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں. بہت سارے اس طرح کی الزام تراشی ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں اور عدلیہ کے جو ادارے ہیں ان پر بھی کیے جاتے ہیں، ابھی پولیس پر لگائے گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. جی میں یہاں پہ اگر آپ نے UK کے حوالے سے اور ویسٹرن ورلڈ کے حوالے سے بات کی ہے تو اس وقت بالخصوص جو پاک افواج کے خلاف پروپیگنڈا یا زہر اگلا جا رہا ہے اس میں سے ایک شخص جو ہے وہ UK میں بیٹھا ہے اور ایک کینیڈا میں بیٹھا ہے. تو پھر جو کچھ بھی وہ بکواس کر رہا ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو اس کا کوئی تعلق گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ نہیں ہے، تو کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. کوئی بھی آدمی کسی اور ملک میں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک کو ڈیسٹیبلائز نہیں کر سکتا. الطاف حسین کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ خود کئی بار ان کو UK کی اتھارٹیز نے کیا، لیکن اس میں ہماری جو فارن آفس ہے اس کو جو بین الاقوامی ان کے تحت جو ہے وہ ان ملکوں کو مجبور کیا جائے کہ جی یہ اس طرح کی جو حرکات ہیں اس پر کنٹرول کیا جائے. تو یہ بات جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، لیکن ہمیں ملک کے اندر بھی بہت سارے اپنے جو قوانین ہیں ان کو عالمی جو معیار ہے اس کے مطابق تبدیل کرنا ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ آج یہ ممکن ہے نہیں ہے جو پارلیمان میں جو عددی اکثریت ہے اس کے حوالے سے، لیکن جو سادہ قوانین ہیں ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بالکل ممکن ہے کہ ہم کوئی ڈریکونین قوانین بھی نہ بنائیں جیسا کہ پچھلی حکومت بنانے کی کوشش کر رہی تھی جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا تھا. تو جو عالمی جو معیار ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے لائبل اور ڈیفیمیشن اور جو کرمنل قوانین ہیں ان کو بہتر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے شنیلا عمار صاحبہ فرمائیے گا، اس وقت اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے ادارے اس طرح سے ان کے خلاف ایک مہم جاری ہے، تو جو سائبر ورلڈ ہے یا ہائبرڈ وارفیئر ہے اس کے اندر ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن اور مال انفارمیشن جو پروپیگنڈا ہے میرا خیال ہے تینوں کا استعمال ہو رہا ہے. تھوڑی سی آپ کیونکہ اس کے اندر کافی ایکٹیو ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ کیٹیگرائزیشن کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ایک وہ ہیں جو کہ چیز کو جنریٹ کرتے ہیں، اوریجنیٹ کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اس کو پھیلاتے ہیں، اور تیسرے وہ سادہ لوگ ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں. یور ٹیک. دیکھیں یاسر، کل جب میں بات کر رہی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جھوٹ کا جو بیانیہ وہ بنا لیا جاتا ہے، چاہے بعد میں آپ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں، سوری کر دیں، لیکن اس وقت تک وہ آپ کا جھوٹ جو پھیل چکا ہوتا ہے. کل بھی میں نے ایک صحافی کی مثال دی تھی، میں آج بھی دوں گی کہ ایک صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ لگا دی PTI کے ایک ورکر کے بارے میں کہ جی دیکھیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اب کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے، جبکہ وہ 4-5 سال پرانی ٹویٹ تھی. اس صحافی کا نام لیں تاکہ سب کو پتہ چلے. عمران ریاض صاحب، اور ٹھیک ہے، وہ سلمان احمد کے حوالے سے جو پرانی ویڈیوز نے، جی بالکل، اور جب لوگوں نے ان کو کہا تو انہوں نے آگے سے کہا سوری پرانی ویڈیو بھی ڈیلیٹ نہیں کی، یہ کہا. اب اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو کے حوالے سے بھی اسپیشل ہم نے اپنے پروگرام میں جو چلایا تھا ان کا جو بعد میں ڈیلیٹ کر دی وہ بھی بتائیں. انہوں نے کہا وہ بھی انہوں نے IG کے اوپر الزام لگایا تھا جب وہ میاں والی کے اوپر دہشت گرد جو تھے ان کے بارے میں وہ اپنی فوج کے جوانوں اپنے سپاہیوں سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ ان کو تیار کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف حملہ کرنے کے لیے. تو جب پولیس والوں نے وہاں پہ آ کے ان کو کریکٹ کیا تو پھر انہوں نے کہا اچھا، اور پھر لیکن انہوں نے اس کی
तरदीद करते हुए भी साथ फिर इल्जाम तराशी की पुलिस के ऊपर। अगर अब इमरान रियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो जो सहाफी तंजीमें हैं वो मैदान में आ जाएंगे, वो कहेंगी कि देखिए जी आजादी इजहार राय के ऊपर आ गया हमला, ठीक है, ऊपर कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या सहाफी तंजीमें जो हैं उनको खुद कोई कानून साजी नहीं करनी चाहिए, या कोई ऐसे असूल नहीं बनाने चाहिए कि जो उनके अपने सहाफी झूठ बोलते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं? बल्कि मैं ये बात देखे कि कल जब ओरिया मकबूल जान ने वो ट्वीट की थी कि मीनार पाकिस्तान में हुकूमत जो निगरान हुकूमत ने पानी भर दिया, तो दुनिया न्यूज ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके वो खबर लगा दी। आज इमरान रियाज की जो खबर थी उसको एक्सप्रेस न्यूज ने लगा दिया। क्या इनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए कि ये चैनल जो है ये बगैर सोचे समझे किसी तहकीक किए जो खबर चला देते हैं और उसके बाद वो लोगों के अंदर प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा सरायत करता जाता है? आप किस किस को पकड़ पकड़ के बताएंगे कि ये बात नहीं हुई है? इल्जाम रोज की एक जो है ना वतीरा बन चुका हुआ है। जैसे आपने एक जो आदिल राजा, उनका भी नाम ले देते, जो लंदन में बैठे हुए हैं, अब वो आजकल एक लोगों को बताने की कोशिश करें कि इमरान के खिलाफ कत्ल कैसे की साजिश कैसे की जा रही है, किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन वो एक साजिशी थ्योरी बना देते हैं। उसी साजिशी थ्योरी को इमरान खान आके अपने जलसे के अंदर या अपनी तकरीर के अंदर बोल देते हैं कि मेरे खिलाफ इस तरह कत्ल की प्लानिंग की जा रही है। और ये भी बता दें शनीला साहबा कि ये सारी तोपों के रुख किस तरफ होते हैं? अफवाज पाकिस्तान की तरफ होते हैं, पाक फौज की तरफ होते हैं? बिल्कुल उन्हीं की तरफ होते हैं, फिर हुकूमत की तरफ होते हैं, और अब पुलिस जो है उनको अपने निशाने पे ले हैं। एक तो आपने पुलिस वालों के इतने वसाइल नहीं दिए हुए, उनकी तरबियत नहीं की हुई है, वो बेचारे फ्रंट लाइन पे दहशतगर्दी का भी खैबर पख्तूनख्वा में मुकाबला करें, पंजाब के अंदर वो एक सियासी पार्टी के गुंडों का मुकाबला करें, और उसके बाद आप उनको मजीद डीमोरलाइज जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कानून साजी जो है उसको सख्त करने की जरूरत है। देखिए, हम पीका जैसा कानून जो पिछली हुकूमत बना रही थी कि आप एसएमएस भी करेंगे, आप हुकूमत पे भी तनकीद करेंगे तो कोई तहकीक नहीं होगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मिसिंग पर्संस के भी खिलाफ है कि अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो आप उसको अगवा करके ले जाइए, उसको गायब कर दें। नहीं, आप उसके खिलाफ मुकदमा करें, अदालत में जाए, सबूत पेश करें, और जो आपका कानून बना उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए। देखिए, हमारे जो पॉलिटिशियंस और हमारे साथी उन्होंने बरतानिया में ARY के खिलाफ, दुनिया न्यूज के खिलाफ, 92 चैनल के खिलाफ मुकदमा जीते हैं। उन्हीं चैनल्स के खिलाफ मुकदमे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी किए, लेकिन कोई फैसला नहीं आ रहा है। वजह इसलिए कि हमारे यहाँ पे कानून साजी इतनी सख्त नहीं है। हमारे यहाँ पे बात कर लेते हैं, सही है, आपका पॉइंट आ गया आपका। आजम साहब, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व हूँ क्योंकि आप मोस्ट रेलेवेंट शख्सियत भी हैं इस हवाले से। तो ये फरमाई गई, जो सहाफ़ी ट्वीट करते हैं, इदारों को बदनाम करते हैं, और जब पता ये चलता है कि ये ट्वीट या फेक है या ये इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाला मवाद है ये माजी से इसका ताल्लुक है, करंट सिनेरियो से कोई ताल्लुक नहीं है, बाद में बगैर माजरत के डिलीट भी कर दिया जाता है, सर इसका हल क्या होगा? ये तो मामला बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के हमारे आइन में 2 अदारों के हवाले से बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अदारों को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। हाँ, अफराद पर तनकीद जरूर कर सकते हैं आप। उनमें एक पाकिस्तान की आर्मी, दूसरी पाकिस्तान की अदलिया। लेकिन बदकिस्मती से हम बड़ी देर से देख रहे हैं ये दोनों अदारे मुसलसल टारगेट किए जाते हैं, और इसमें एक बहुत बड़े मतलब हाईली मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी सतह की तंजीमें या उनका एजेंडा इसमें शामिल है कि पाकिस्तान के अदारों को मलाइन करना, कमज़ोर करना, ताकि पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर हो। अच्छा, उसके लिए इनको आप देखेंगे इस एजेंडे के अंदर सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है, इसमें तबके के मुख्तलिफ तबकों के बहुत सारे लोग इन चीज़ों में शामिल रहे हैं, जो बैरूनी कुव्वतों या अंदरूनी कुव्वतों के एजेंडे पूरे करने के लिए वक्तन फवक्तन सोशल मीडिया हो। इसलिए बात कर रहा हूँ आज़म जौहरी साहब कि जर्नलिस्ट को तो पता होता है कि फेक इंफॉर्मेशन क्या है, मिस इंफॉर्मेशन क्या है, डिस इंफॉर्मेशन क्या है, मैल इंफॉर्मेशन क्या है, जो हकायक होते हैं उसको हमने वेरीफाई कैसे करना है, जो भी मटीरियल आता है। तो आप नहीं समझते कि अगर कोई अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है और वो फिर इस तरह की हरकत करता है, उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, उसके ऊपर ज्यादा कानून का इतलाक होना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल है, उसको तो पता है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जब कोई जिम्मेदार बंदा इस किस्म की बात करता है तो जाहिर है उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और मैं समझता हूँ कि उस पर सजा भी बढ़ जाती है।
آپ آج بھی دیکھیں، آج ہمارے اداروں کو بہت سارے لوگ ملائن کرنے کے لیے ٹویٹس کرتے ہیں، مختلف پوسٹیں کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی ان میں کسی بھی شخص کے خلاف نہ کوئی کارروائی آج تک ہوئی ہے، نہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ اس ریاست کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، آپ کو یاد ہوگا ایسی ہی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی وجہ سے، ٹویٹس کی وجہ سے ایک ٹی وی چینل بند بھی ہو چکا ہے، آرمی کے اوپر الزامات بھی لگائے گئے، ان لوگوں کے خلاف بھی ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آج بھی وہ لوگ بولتے ہیں لیکن کوئی ان کو نہیں پوچھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کام بندوق اور ڈنڈے کے ذریعے نہیں ہوتا، ہر کام صرف مقدمات درج کرنے سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک ریاست کو بڑا کلیئرلی ان لوگوں کو ایک دفعہ وارن کرنا چاہیے، اویئرنیس کمپین میں جانا چاہیے۔ آپ اپنے تعلیمی اداروں کو جا کے دیکھیں، جو بہت اچھے لیول کے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے باقاعدہ وہاں پر کوئی ایجنڈا لانچ کیا گیا ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ذہن کے اندر زہر پکایا گیا ہے۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، آرمی کو آج پتہ چلا ہے تو تعلیمی اداروں کے اندر آپ دیکھیں کہ لیکچر کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ آرمی کے حوالے سے جو نفرت ہے، بغض ہے، اس کو کم کیا جا سکے۔ بالکل یہی صورتحال جرنلزم کے اندر ہے، یہی صورتحال دیگر طبقوں کے اندر ہے۔ سجاد صاحب، میں آپ کو اس میں انوالو کرتا ہوں۔ سر، اب کتنا ضروری ہے کہ جرنلسٹ اور ایک سیاسی ورکر درمیان ڈفرینسیشن ہو جانی چاہیے؟ وہ اگر نہیں بھی کہتے تو جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ یہ جرنلسٹ نہیں ہے، یہ سیاسی ورکر ہے، ایک خاص سیاسی پارٹی کے منشور کو یہ آگے لے کر چل رہا ہے۔ ایک خاص سیاسی پارٹی کے منشور کو آگے لے کر جانے کے لیے یہ افواج پاکستان، یہ پاک فوج کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے۔ دیکھیں یاسر، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی ادارے کے خلاف، خواہ فوج ہو، خواہ عدلیہ ہو، خواہ کوئی دوسرا ادارہ ہو، اس کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کیمپین شروع کرے۔ اور ساری دنیا میں اس کے خلاف قوانین ہیں۔ اگر آپ فیک نیوز اور فیک الزام لگاتے ہیں کسی جگہ پہ تو آپ کی پکڑ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں پکڑ نہیں ہوتی۔ لیکن دوسرا سوال جو آپ نے کہا کہ سیاسی ورکر اور جرنلسٹ میں جو فرق ہے، اچھا یہاں ہم تھوڑا سا کچھ چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ساری دنیا میں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ویو ضرور ہوتا ہے۔ ہم نے بھارت کی ڈیموکریسی میں بھی دیکھا ہے، ہم نے یو کے میں بھی دیکھا ہے، ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے، جو ایڈوانس سوسائٹیز ہیں وہاں پہ بھی کچھ رائٹ ونگ جرنلسٹ ہوتے ہیں، کچھ لیفٹ ونگ جرنلسٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو سیاسی کارکن نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی کچھ ایسا ہوا ہے کہ کچھ جرنلسٹوں کو سرکاری ایجنسیوں نے نوکریاں دی تھیں اور کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی ان کو ریکروٹ کیا تھا۔ لیکن ہونا کیا چاہیے، جیسے مدیحہ لودھی صاحبہ ہیں، مشاہد حسین سید صاحب ہیں، یا کئی لوگ دوسرے ہیں جو کسی وقت سیاسی عہدے پہ جاتے ہیں تو وہ اناؤنسمنٹ کر کے جاتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی عہدہ لے رہے ہیں، لیکن جب وہ ایک پیس لکھتے ہیں کسی بھی نیوز پیپر میں تو وہ اس میں ایک اپنی پروفیشنلزم کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ مختلف چیزیں ہیں، ان کے اندر ایک سلور لائننگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ کچھ لوگ جب اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے ساتھ اتنا کلوز ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے سپوکس مین بن جاتے ہیں، تو پھر ان کو اپنی جرنلزم والی پوزیشن سے ہٹ کے یہ اناؤنس کر دینا چاہیے کہ انہوں نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر لیا ہے۔ میرا اس پہ اوپینین یہ ہے کہ آزاد جرنلسٹ رہ کے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے بارے میں اچھا یا برا لکھ سکتا ہے، لیکن ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے اس کو۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آغا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جی، یہ فرمائیے گا جو جاری قوانین ہیں 2023 میں وزارت داخلہ نے تجویز کیا تھا کہ ایک الگ شک کی دیرینہ ضرورت ہے، اب ڈونٹ یو تھنک دس از دا ہائی ٹائم کہ الگ شک ڈال دی جائے اور ایک ڈیفرنس کریٹ کر دیا جائے کہ اگر آپ کے پاس خبر نہیں ہے تو آپ فیک نیوز کے ذریعے کسی ادارے کو بدنام نہیں کر سکتے، اس کے لیے سزا ہوگی؟ دیکھیں میرے خیال میں قوانین موجود ہیں اور میں کسی نئے قانون کے میں پرسنلی خلاف ہوں، کیونکہ اس قانون کو استعمال کیا جائے گا پھر بلینکٹ کے طور پہ، ٹھیک ہے، اور اس میں سارے صحافی جو آج شاید کہہ رہے ہیں کہ قانون ہونا چاہیے وہ بعد میں روئیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں قوانین موجود ہیں، ایگزیکیوشن کی بات ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ آپ وہ بات کر رہے تھے
یہ جو سلمان کی اپنا ویڈیو چلائی گئی ہے یہ کہلاتا ہے چیپ فیک. چیپ فیک ہوتا ہے کہ ایک پرانے واقعے کو ایک نئے واقعے کے ساتھ جوڑنا. ایک ڈی فیک ہوتا ہے. یہ سارے اس وقت کر رہے ہیں چیپ فیک. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو بار بار آپ یہ بات کرتے ہیں نا ہائیبرڈ وار بہت سن لیا ہم نے. ہائیبرڈ وار, یہ ہائیبرڈ وار سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ پہ لانچ کی گئی تھی اور پولیٹیشین پہ لانچ کی گئی تھی. فرق صرف یہ ہو گیا کہ جن کو ٹریننگ ہوئی تھی نا یہ ہائیبرڈ وار لانچ کرنے کی, جن کا ٹارگٹ تھا کانسٹیٹیوشن, پولیٹیشنز اور پارلیمنٹ, اب ان کا ٹارگٹ بدل گیا. لیکن تب تک وہ لاکھوں نہیں, اپنے کئی لاکھ فالوورز بنا چکے ہیں. اب پرابلم یہ ہے ان کو پکڑے کون, کھلا کہاں تک جاتا ہے. ایک بھی کیس ان کے خلاف نہیں ہوا, لوگوں کو پکڑا گیا, ان کی ویڈیوز بنائی گئی جس میں انہوں نے معافیاں مانگی, چھوڑ دیا گیا. کیوں چھوڑ دیا گیا؟ پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر آپ بات کر کے جائے کہاں پہ؟ بات تو ساری یہ ہے. ایک ایم این اے تھے, انہوں نے صرف اتنا کہا کہ خط آیا ہے اور مجھے اس کریڈیبلٹی خط کا بھی نہیں پتہ ہے, اور انہوں نے 6 سال سزا کاٹی. یہ کہ ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے ایک ادارے کے اندر ڈیفیکشن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں ایک خاتون نے کہا کہ ہم اپنا ہیلی کاپٹر گرا دیں گے, ہمارے پاس طاقت آ گئی ہے ہیلی کاپٹر گرانے کی. آج بھی وہ آپ کے شہر میں پھر رہی ہیں کہ نہیں پھر رہی ہیں؟ پھر رہی ہیں. تو کب تک؟ دیکھیں یاسر صاحب, بات یہ ہے کہ جب تک سزا جزا نہیں ہوتی ہے نا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. جتنے مرضی نئے قانون لے آئیں, جب سزا ہی نہیں دینی ہے آپ نے کسی کو, جب لوگ موجود ہیں آپ کے سامنے, کچھ تو ہے فیک اکاؤنٹس, کچھ ہیں پراپر اکاؤنٹ, زندہ لوگ آپ کے ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں, جب آپ انہیں کو نہیں پکڑ سکتے ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے کہ آپ عزت کروائیں گے اداروں کی؟ اور جہاں تک یاسر صاحب آپ نے بات کی جس پریس کانفرنس میں جس میں آپ نے بابر صاحب کا ذکر کیا, آپ کو یاد ہو میں موجود تھا. میں بات مانتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن اب جن لوگوں کو جس وقت تیار کیا گیا تھا وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ان کے پاس اب لاکھوں نہیں کروڑوں فالوورز ہو چکے ہوئے ہیں, ان پہ پیمنٹس لگی تھی, انویسٹمنٹس ہوئی تھیں, ان کو تو کوئی پکڑ لے نا. وہ تو اب حکومت سے کیا ریاست سے بڑے ہو چکے ہوئے ہیں. اب ہاتھ عمران ریاض کتنی دفعہ آپ نے پکڑنے کی کوشش کی ہے, وہ نکل آتے ہیں باہر. کیا کریں گے جب ایک آدمی ریاستی اداروں پہ الزام لگا کے 4 دن بعد باہر پھر رہا ہوگا, تو اب 10 آدمیوں کو اور جو ہے وہ انکریج کر رہے ہیں کہ تم بھی الزام لگا لو. میں اتنا ہی کہوں گا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب. بالکل بڑے چپتے سوالات بھی آپ کی طرف سے آئے ہیں. اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. اگر حل نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے. ہاتھ سے نکل گیا تو الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کی ریاست کو ہوگا. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب کا, شنیلا مار صاحبہ کا, آغا اقرار ہارون صاحب کا, سجاد انور صاحب کا اور اعظم چوہدری صاحب کا. جناب آج کے موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سمیٹا ہے. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.